نحمدہ ونصلی ونسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، من اظلم ممن اتبع ہواہ، اس نے ظلم کیا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ ہوا کا معنی ہے خواہش اور ہوا کی جمع ہے اہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اشعار میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یعنی اگر تو اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا راز حاصل کرنے کی کوشش کر۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تو اپنے نفس کی پہچان کے لیے میری ذات کا سہارا نہیں لینا چاہتا میرا بن کر، تو کم از کم اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جا۔ جب تو اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائے گا تو شاید تو اپنے نفس کا راز پالے، اور جب تو یہ راز پالے گا تو بہر صورت تجھے اپنے اندر میری ذات ہی نظر آئے گی۔ وہ اس لیے کہ تو نے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو کر میری ذات کا سہارا نہ لیتے ہوئے اپنے نفس کے راز کو پا لیا، جس کے بارے میں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور یہ جو تو نے اپنی عقل کا تھوڑا سا استعمال کر کے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، تو تیرا یہ عمل اس وقت مقدم ہوگا جب تیرا دل ہوس یعنی دنیاوی خواہشات سے پاک ہوگا، اور تجھے کسی بھی قسم کی دنیاوی خواہش پر شرم آئے گی، بلکہ تجھے گناہ لگے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو تیرا کلمہ شریف پڑھنا فضول ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تیری حیثیت اچھی ہو جائے تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر تو اپنی خودی بلند کرنا چاہتا ہے تاکہ تجھے دوبارہ موقع ملے اور اللہ تعالیٰ تیری رضا پوچھے، تو تجھے یہ کرنا ہوگا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جس کا مطلب ہے محبوب ان کو فرما دیں جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ تیری اطاعت کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے نہ کر، بلکہ اس کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر، ان کی اطاعت کر۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے پکی اور سچی محبت و مودت کا دیا اپنے دل میں جلا، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی خوشی پنہاں ہے۔ جب تو ایسا کرنے میں کما حق ہو کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود تجھ سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت تجھے حاصل ہوگی تو تو پیکر شریعت بن کر اس ذات اقدس کی قربت میں چلا جائے گا۔ پھر تجھے ہر وہ اختیار عطا ہوگا کہ اپنی قسمت میں جو چاہے لکھ لے، یا اپنی بہتری کے لیے جیسا چاہے ویسا ہی کر لے۔ تو
تجھے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اگر اس عمل میں تو ناکامیاب رہا تو تیرا شمار ظالمین میں کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور تو خسارے والی زندگی میں واپس چلا جائے گا جہاں تجھ پر سچے دل سے ایمان لانا دوبارہ واجب ہو جائے گا، اور صالح اعمال بھی تجھ پر واجب ہو جائیں گے، اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی تیرے ساتھ وفا نہ کرے اور تجھے ایک دن خالی ہاتھ قبر میں جانا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا جو مکمل قلندر ہیں، کیونکہ جو اللہ کی ذات کا طالب ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اس میں ظاہری نسوانیت نہیں دیکھی جاتی، تو آپ تو مکمل قلندر ہیں، اور آپ دعا فرماتی ہیں، یا باری تعالیٰ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت عطا نہ کرنا، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو روز محشر مجھے دوزخ میں ڈال دینا، اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری ذات کی خاطر عبادت کرتی ہوں تو روز محشر مجھے اپنی ذات اقدس کا جلوہ دکھا دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد فی کل لمحۃ و نفس بعدد کل معلوم اللہ کا۔ جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے تو ان میں شامل ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری دختر نامدار حضور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت سید امام حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت سید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ چاروں ہستیاں اور پانچویں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ڈال کر 5 ہستیاں بنتی ہیں۔ یہ پانچوں ہستیاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق فرمائی، اور پھر ان کے نور سے کل کائنات ہر شے کو تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہم من نوری۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق فرمایا، اور میرے نور سے ہر شے کو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اقربا سے مودت کا حکم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں ایمان، اسلام، قرآن عطا کیا ہے، ہمیں جہالت کے گہرے گڑھوں سے نکال کر روشنی، نور کی روشنی عطا کی ہے، تو آپ حکم فرمائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت ہی تبدیل کر دی جو کہ پچھلے نبیوں کے ادوار میں آیت ہوا کرتی تھی، اور وہ فرماتے تھے اپنی قوم کو کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے،
ہمیں اجر وہ دے گا جو رب العالمین ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان سے فرما دیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں سے مودت مانگتا ہوں۔ مگر کے بعد جو بھی لفظ آتے ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور جب سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کریں۔ یہی قرآن پاک کا پیغام ہے۔ صرف یہ پیغام نہیں ہے کہ صرف قرآن پاک کو پڑھیں اور ختم کر دیں اور پھر باتیں کریں جی ایک دوست دوسرے دوست سے، یا گھروں میں باتیں ہوتی ہیں میں نے اس رمضان شریف میں 6 قرآن پاک ختم کیے، کوئی کہتا ہے میں نے 7 کیے۔ قرآن پاک کو کے الفاظ کو پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ العلم حجاب الاکبر، قرآن پاک کے الفاظ ایک علم ہیں اور اس پر ایک بہت بڑا پردہ ہے، اور وہ پردہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہی اٹھا سکتے ہیں، وہی راز و نیاز بتا سکتے ہیں، وہی اسرار و رموز بتا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔